السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وقال الشاعر، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، حرمت رسول کا مطلب ہے نبی رحمت، نبی التوبہ، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ادب و احترام بجا لانا، آپ کی صمیم و قلب سے تعظیم و توقیر کرنا، آپ کا مقام و مرتبہ تمام اولاد آدم سے اعلیٰ، افضل، عرفہ، اشرف ماننا۔ حضرات، حرمت رسول ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی اللہ رب العالمین نے گوارا نہیں کی۔ اگر یہودی لفظ رائنا کو جھٹکا دے کر حرمت رسول کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان منافقوں کے چہرے سے پردہ اتار دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اگر منافق آپ کے رسول کا تمسخر اڑا کر حرمت رسول کو پامال کرنے کی ابلیسی جسارت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان منافقوں کے چہرے سے پردہ اتار دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لا تعتذروا، عذر معذرتیں نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم نے دعوی ایمان کے بعد ہمارے رسول کا تمسخر اڑا کر کھلے کفر کا ارتکاب کیا، اگر عبداللہ بن ابی اور اس کے کارندے آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کی جرت کرتے ہوئے حرمت رسول کو پامال کرنے کی، حرمت رسول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو رب کائنات ان کی مذمت میں پوری سورۃ المنافقون نازل فرماتے ہیں، اور اس سورت میں حرمت رسول کا دفاع ان الفاظ میں کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کچھ ضعیف الایمان قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ اپنے حجروں سے باہر حرمت رسول میں فرق ڈالتے ہیں تو کائنات کا رب فوراً ان کی تربیت کرتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اگر ایک مشرک کافرہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے حرمت رسول کے خلاف سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو خالق کائنات پوری سورۃ الضحیٰ نازل فرما کر حرمت آپ کی عظمتوں کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اگر مکہ کا چودھری ابو لہب آپ کی سبوتاژ دے کر حرمت رسول میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سورۃ تبت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عظمت اعلان کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ابو لہب کی چدراہٹ اور سرداری کے لیے ذلت و رسوائی میں بدل دیتا ہے۔ حضرات، اگر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نسل کٹ گئی تو آپ اللہ رب العالمین سورۃ الکوثر نازل فرما کر آپ کی حرمت و عظمت کا اعلان ان زبردست الفاظ میں کرتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جر کٹا ہے۔ بہرحال پورا قرآن آپ کی حرمت کا دفاع کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ہم آپ کے پاس جیسی بھی تفسیر لے کر آئیں، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئیں گے اور بہترین وضاحت اتاریں گے۔ حضرات،
دوسری طرف رب ارض و سما نے اپنے مختلف ادوار میں خاص بندوں کو حرمت رسول کا دفاع کرنے کی سعادت بخشی. کبھی محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف جیسے یہودی سردار کا سر قلم کر رہے ہیں, کبھی معوذ اور معاذ دو ننھے جانثار ابو جہل جیسے ساتویں رسول کا سر تن سے جدا کر رہے ہیں, کبھی مدینہ کا نبی نہ صحابی کبھی مدینہ کا نبی نہ صحابی گستاخ رسول لونڈی کو خدال کے ذریعے واصل جہنم کر رہا ہے. جو میلی نظر اٹھائیں وہ آنکھ پھوڑ دیں گے, جو میلی نظر اٹھائیں وہ آنکھ پھوڑ دیں گے, ہر دستے بے ادب کی کلائی موڑ دیں گے. ابو جہل و ابو لہب کے بیٹے نہ بچ سکیں گے, ابو جہل و ابو لہب کے بیٹے نہ بچ سکیں گے, ہم دستے انتقام سے ان کو دبوچ لیں گے. حضرات, مختلف ادوار میں خالق کائنات نے اپنے خاص بندوں کو حرمت رسول کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت بخشی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جسے پروانہ رسالت کہا جاتا ہے, کہ خبیب اگر تو کہہ دے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے, حضرت ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب جواب دیتے ہیں, او ظالمو, تم اتنی بڑی بات کہلوانا گوارا کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ میرے پیغمبر کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے. حضرات غور کیجئے, ناموس رسالت کے محافظ نے جان تو دے دی لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دی. حضرات, وما توفیقی الا باللہ.